ذي المجد والعلا والهيبة والقدرة والثناء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا. ایک کیمرہ یہ آپ کو کیچ کر رہا ہے اور ایک اللہ نے اپنے حبیب کو وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ کملی والے دیکھ رہے ہیں کہ کون مجھ پر محبت سے درود و سلام پڑھ رہا ہے. تو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ نگاہوں کو جھکا لے, گنبد خضرا کا تصور کرے اور بابا سے بلند پڑھ لے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے یہ علماء آپ کو سکھائیں گے, یہ ساتھ پڑھیں گے, پھر آپ بھی سارے شامل ہو جائیں گے. میرے ارد گرد الحمدللہ علماء اہل سنت کا ہجوم ہے, ان کی آواز بلند ہوگی, آپ بھی سارے ساتھ ملیں گے. محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد. ارے یقین کر لو دنیا کی زندگی ہو جہاں بھی کہیں اجڑی اجاڑ ہو اسے آباد کرنا ہو نام محمد لے لو. اور کسی کی قبر میں ویرانہ ہو اندھیری ہو نام محمد سے قبر میں بھی اجالے ہو جاتے ہیں. نگر اجڑے بساتا ہے. جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں آ رہی. محمد نام ایسا جسے شک ہے وہ نہ بولے, جسے یقین ہے وہ بولے. نگر اجڑے بساتا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے, خدا سے بھی ملاتا ہے محمد
محمد نام. اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو حضور کا سچا غلام بنائے. خدا سے بھی ملاتا ہے انہی کے ذکر سے روشن رتے پھر لوٹ آتی ہے نصیبوں کو جگاتا ہے محمد. نصیبوں کو جگاتا ہے. اور محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. بڑی خوشبو لاتا ہے محمد. بڑی خوشبو لاتا ہے. فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں. فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں. مجھے جب یاد آتا ہے مجھے جب یاد آتا ہے ساہے مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے. بعد از حمد و ثنا نہایتی عزتوں کے لائق جملہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ آج محترم جناب عزت مآب شبیر صاحب کی اصالِ ثواب کے لیے محفل کا انعقاد کیا گیا. اللہ رب العزت ایسے شخص کو کہ جو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں حضور کی غلامی میں زندگی بسر کرنے والا شخص تھا. جہاں تک مجھے بتایا گیا تو ہمیں امید ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی حضور کے ذکر کی محفلیں سجایا کرتے تھے. تو آج اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے اصالِ ثواب کی محفل ہو رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو. آپ نے مجھ سے پہلے علماء کرام کے خطابات گفتگو سن لی. میں نے مختصر وقت چونکہ دعا کا وقت قریب ہے مختصر وقت میں چند معروضات پیش کرنی ہیں. لیکن مجھے پتا چلے کہ آپ مہمان نواز لوگ ہیں قدر کرنے والے ہیں اور دین سے محبت کرنے والے ہیں. تو جب بھی دین سے محبت کرنے والوں کو چیک کرنا ہو یہ ایمان والوں کو چیک کرنا ہو تو قرآن پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا ترقی پاتا ہے. جس کا ایمان ترقی پائے گا وہ اللہ کی پاکی بیان کرے گا. میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کس کا ایمان ترقی پاتا ہے. میرے اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. ٹلی نے یوچی وانا رکھو سبحان اللہ. وما ألتناهم من عملهم من شيء. میرے اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے
وَاتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، ان کی اولاد نے ان کے اتباع کی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عملوں سے ذرا بھر بھی ان کے اعمال سے، نامہ اعمال سے کمی نہیں کی جائے گی۔ وہ مالک کتنا مہربان ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اپنے والدین کی اتباع کی، اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے انہیں جنت میں ان کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ چونکہ اب وقت مختصر ہے، جہاں ساتھ اعمال صالحہ کی قید ہے، ان آیات کو ساتھ شامل کیا جائے تو اتنا وقت اجازت نہیں دیتا، اسی پر صرف بات کرتے ہیں کہ ایمان کی صرف قید ہے کہ جو دنیا میں آیا اور اس نے ایمان میں اپنے والدین کی اتباع کی، والدین مومن تھے تو ان کی اتباع اس نے ایمان کے ساتھ کی۔ اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرما رہا ہے کہ جو نیک تھے، ایمان والے تھے، ان کے ساتھ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ملا دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، کہ وہ جو اللہ کے نیک پاک بندے تھے وہ راضی ہو جائیں، اللہ نے ان کی خوشی کے لیے ان کی اولاد کو جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما دیا۔ اب اس میں تین صورتیں ہیں۔ ایک وہ کہ جو بھی کلمہ پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا، تو ہر نبی اپنی امت کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ جس کا تعلق کملی والے آقا کے ساتھ مضبوط ہو گیا، اللہ رب العزت اس ایمان کی دولت کی وجہ سے اسے ضرور اپنے حبیب کی نسبت کے طفیل اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ تو آپ سارے جانتے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے بنائی ہے، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں اگر رہیں گے تو کافر رہیں گے، اور اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضگی کی وجہ سے وہ گرفت میں آیا، عذاب میں آیا، تو ہمیشہ کا عذاب مسلمان کے لیے نہیں ہے، اسے پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے کسی کو اپنے حبیب کی شفاعت سے، کسی کو حافظ قرآن کی شفاعت سے، کسی کو شہید کی سفارش سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ یہ خاص کرم اگر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو اپنے حبیب کی امت پر کیا ہوا ہے۔ اس نسبت کی بدولت یہ ایمان بندے کو کیسے نصیب ہوتا ہے؟ حضور کی نسبت کی بدولت، حضور کی سچی غلامی کے طفیل۔ کوئی بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، جواب آپ سے میں چاہوں گا، کیا صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مومن ہو سکتا ہے؟ بولیے، سارے اونچی آواز سے بولیے۔ نہیں، جب وہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو جب وہ دل سے مانے گا، زبان سے اقرار کرے گا، مالک لم یزل کا پاک نام پکارے گا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا، اس کا شریک ہونے کا انکار کرے گا، اور کملی والے آقا کی نبوت اور رسالت کو مانے گا، رب قدوس اسے ایمان کا نور عطا فرما دے گا۔ کوئی بندہ کتنے ہی زیادہ سجدے کرتا رہے، حج و زکات، حج ادا کرے، زکاتیں دے، صدقات دے، اس کے ایمان کا اعتبار کیسے ہوگا؟ اس کو شعر کی صورت میں حدیث مبارکہ سنتے رہتے ہیں کہ حضور کی محبت ایمان ہے، حضور کے ساتھ کامل محبت ہر شے سے بڑھ کے ہے، تو پھر ایمان کامل ہوتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے بڑھ کے حضور سے پیار نہ کر لے۔ تو پھر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ روزہ، نماز، حج تو ارکان دین ہے، ایمان صرف ان کی
غلامی کا نام ہے، ایمان صرف ان کی غلامی کا، بولیے ذرا سبحان اللہ کی صدا ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حضور کی سچی غلامی کا نام ہے۔ آج جسے بھی عزتیں ملی ہیں زمانے میں حضور کا صدقہ ملی ہیں، آج شبیر صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نام پیار سے لیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی صرف دین کی خاطر گزاری، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے گزاری، آج لوگ پیار سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ ہیں، انہیں لوگ پیار سے ان کا نام لیتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے کہ ولی ویسے ولی نہیں بنتا، پہلے مومن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور ولایت عطا فرماتا ہے۔ کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا، اللہ اسے اپنا قرب نہیں عطا فرمائے گا۔ آج اگر صحابہ کرام کا نام محبت سے پکارا جاتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ کے طفیل۔ اور ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا ہے موت آ کے رہنی ہے، موت سے نہیں ڈرنا ہے۔ ارے موت تو ایک بہانہ ہے، یہ تو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دینے والا ہے۔ اے لوگو، ضرور آپ نے نیک اعمال کے متعلق واعظ سنا ہوگا، ضرور آپ کو جہنم سے ڈرایا گیا ہوگا، آپ کو ترک نماز کی وعیدیں سنائی گئی ہوں گی، لیکن یاد رکھنا اگر اللہ کرم فرماتا ہے، کسی پر بھی کرم ہوگا تو وہ کملی والے آقا کے صدقے سے ہوگا۔ اس لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا، مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ درس ہمیں کس نے دیا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے باقی صحابہ کے ہر ایک کا اپنے انداز میں درس ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ موت کا وقت قریب ہے، بیماری کی شدت ہے، جب آپ کی اس حالت کو آپ کی زوجہ مطہرہ نے دیکھا تو بے ساختہ کے اٹھی، وَحَرَبَا ہو، ہائے رے غم، ہائے رے تکلیف، مصیبت۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی تو آپ نے پوچھا تمہیں کیا مصیبت پہنچی؟ کہنے لگی کہ میں نے آپ کی اس حالت کو دیکھا تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی آپ مجھ سے جدا ہونے والے ہیں، اس لیے میں نے دیکھا کہ یہ مصیبت میں کیسے برداشت کروں گی، مجھے یہ غم پہنچ رہا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں نا موت کی شدت سے، واقعی حدیث مبارکہ میں ہے موت کی شدت بڑی سخت ہوگی، اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ موت کی اس سختیوں کے وقت کہیں ایمان انسان کھو نہ بیٹھے، ایمان کی دولت۔ وہاں ایمان وہی سلامت لے کے جاتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہو یا کملی والے آقا کی نگاہ ہو، ایمان وہی سلامت لے کے جاتا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا واہ رباؤ نہ بولو بلکہ بولو واہ ترباؤ، ہائے رے خوشی اے بلال، خوشی کس بات کی ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جواب دیتے ہیں کہ خوشی اس بات کی ہے کہ ابھی میں دنیا کو چھوڑ کے کملی والے آقا کے قدموں میں اور آپ کے دوستوں کے پاس جانے والا ہوں، اس دنیا کو چھوڑ کے میں جانے والا ہوں۔ کبھی یہ بھی دیکھا ہے تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ کیا ہے؟ موت۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس کا بیان سن کے انسان کانپ جاتا ہے۔ اگر تحفہ ہے موت تو مومن کے لیے ہے، لیکن مومن انسان کب ہوگا؟ جب کملی والے آقا سے وفا کرنے والا ہوگا۔ آج ہم یہاں آئے ہیں، یہی محافل ہیں، یا سوم کو موقع پر یا چیلم کے موقع پر یا سالانہ محفل ہوتی ہے یا 11ویں کی محفل ہوتی ہے یا میلاد کی محفل ہوتی ہے، ہزاروں ہاتھ کنڈے ہیں نوجوانوں کو
اور لوگوں کے ایمانوں کو چھیننے کے لیے، گمراہی کے راستے بتانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے ہزاروں راہیں ہیں، لیکن یہ چند ایک ایسے اسباب ہیں، چند محافل کے عنوان ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ان میں سے آج یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے نام پر ایصال ثواب بھی کیا جاتا ہے اور وہاں پر محفل کملی والے آقا کے ذکر کی سجائی جاتی ہے۔ کتنی ایسی آج کل ہر طرف آپ دیکھیں، ہر دوسرے قدم پر ایسی کوئی شے ملتی ہے جس سے ایمان چلے جانے کا خدشہ ہے، جس سے انسان بہک جاتا ہے، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن آج آپ سب پر، اللہ نے ہم سب پر اگر کرم کیا ہے تو اس کا بھی وسیلہ شبیر صاحب کو بنایا ہے کہ نہیں ہے؟ جناب محترم عزت مآب نعمان بھائی جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور اہتمام و انصرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ جو ان کے چچا جان اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آج ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ جس نبی کا نام دنیا میں لیا کرتا تھا، آج اسی نسبت کے طفیل میں دنیا میں نہیں بھی ہوں تو اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ میرے ایصال ثواب کے عنوان سے محفل سجائی گئی ہے، اس میں ذکر کملی والے آقا کا ہو رہا اور اس میں اتفاق ہے اہل سنت و جماعت کا کہ انسان کی مالی عبادات کا تو نفع مرحومین کو ملتا ہے، اور حج و عمرہ کے حوالے سے اس پر بھی اتفاق ہے کہ حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے اور عمرہ کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے۔ آگے چل کے کچھ جو بدنی عبادات ہیں، جیسے انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، نوافل ادا کر کے وہ مرحومین کو ثواب ایصال کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اب اس میں کچھ مالی حساب سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح سی آسان سی بات ہے، کیا مرنے والے کے پیچھے اس کے ورثاء اس کا قرض ادا کریں تو قرض ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے، سب کی توجہ ہے، بزرگ بڑی دل جمی سے بات سن رہے ہیں، جوان بھی ساتھ شامل ہو جائیں اور جواب دیں کہ مرنے والے کے بعد اس کے ورثاء اس کی طرف سے قرض ادا کریں تو کیا قرض ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا میں رہتے ہوئے بندے نے دوسرے کو قرض دے دیا تو وہ ادا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی، جو بھی اعمال خیر کیے اس کا ثواب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اسے عطا فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما کے درجات بلند فرما۔ بندے قرض ادا کریں تو ہو سکتا ہے، اللہ سے مانگے تو کہا اللہ نہیں کر سکتا، اللہ ضرور سے اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں نے جس بات کو آغاز کیا ہے کہ ایمان ایسی شے ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ اولاد کو اپنے والدین سے ملا دے گی۔ ایک تفسیر یہ ہے اس آیت کریمہ کے ضمن میں کہ جس کا یہ سلسلہ برقرار رہے گا کہ باپ والدین ایمان والے تھے تو اولاد ایمان والی، اب وہ ایمان والا گزرا اس کی اولاد ایمان والی گزری، اب یہاں نیک صالح ہونے کی قید نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی کلمے کی بدولت، حضور کی غلامی کے طفیل اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور تیسری تفسیر اس کی یہ کہی گئی ہے کہ جس کا سلسلہ نسب منقطع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے علی شان کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت اللہ سببی و نسبی، او کما قال علیہ السلام، تمام اسباب، تمام سبب و نسب منقطع ہو جائیں گے قیامت کے دن سوائے میرے سبب اور نسب کے۔ کملی والے آقا کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک کے لیے حضور کا نسب و سبب باقی رہے گا۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اب بات کو میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، آپ ذوق کا اظہار نہیں کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بھلے سب کچھ آ چکا ہے لیکن آپ یہ بھی بس یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اکرام الضیف اکرام اللہ تعالی۔ آپ اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جتنے بھی آپ
مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم آپ کا اکرام کریں گے، اور آپ کے پاس اگر کوئی مہمان آئے تو مہمان کی قدر کرنا یہ اللہ رب العزت کی قدر کرنا ہے۔ لہٰذا آخری جو بات ہے کہ موت کا ڈر مومن کو نہیں ہوتا، موت کا ڈر مومن کا نہیں ہوتا۔ وہ کب نہیں ہوتا؟ کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہے، جب گناہ میں بندہ پڑتا ہے، پھر اسے موت کا ڈر ہوتا ہے، ہائے موت آئی تو کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ پھر آخر بالآخر غم تو لائق ہوتا ہے کہ اگر قبر میں چلے گئے تو پھر کیا ہوگا، اللہ کا عذاب آ گیا، غضب ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن جب بندہ کوشش کرتا ہے اور ساتھ ندامت بھی ہوتی ہے، یا اللہ نیکی کی ہے لیکن مجھے اس پر کوئی گھمنڈ نہیں۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی، 3 نصیحتوں کا، وہ 3000 نصیحتوں کا مجموعہ سمجھیے، کہا کہ بیٹا 3 باتیں یاد رکھنا، ان میں سے بھی ایک کو بھلا دینا۔ کون سی 3 باتیں؟ کہا نیکی کرنا اور اسے بھلا دینا۔ نیکی کر کے اسے بولیے، اسی نیکی کر کے اتنے دیر تک گن دیں جدوں تک اگلا قبر اتنا جا چکے۔ نیکی کر کے بھولتے نہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اور جسے یاد کرنے کا کہا اسے بھلا دیتے ہیں۔ فرمایا اپنے اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا اور اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھنا۔ موت کو یاد رکھیں گے، کملی والے آقا سے وفا ہوگی، حضور سے سچا عشق و پیار ہوگا، تو پھر رب کعبہ کی قسم کئی بار اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پہلے دنیا داری کے معاملات ہوتے تھے تو ہم بھی کہیں موت کا سنتے تھے یا موت کیسے خیال آتا تو ڈرتے تھے، لیکن جب سے کملی والے آقا کے دین کے ساتھ نسبت ہوئی ہے، کما حق ہو، نہ ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ اخلاص کے ساتھ ہمارا کوئی عمل ہوتا ہے، لیکن ایک نسبت کی بدولت ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کر دائے مر جاواں جس دن دا میں سنیا ہے، جی کر دائے مر جاواں جس دن دا میں سنیا ہے، وچ قبر دیا کالے دیدار کرانا ہے، وچ قبر دیا کالے دیدار کرانا ہے۔ اور جسے کملی والے آقا کا عشق نصیب ہو جائے، کوئی تو اپنے والدین کی محبت میں یہ کہتے ہیں، اور کوئی کملی والے آقا کی جدائی اور محبت میں کہتے ہیں کہ میں روندی نو چھڑ گئے سجنا تے پا گئے ڈوگیاں فکراں، پاٹی لیر پرانی وانگوں ٹنگ گیا وچ ککراں۔ جسے کملی والے آقا کی محبت مل جائے، دنیا کی لاکھ مشقتیں ہوں، وہ ایک ہی بات کرتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ آج اس محفل کی بدولت آپ کو کوئی پوچھے کہ گئے تھے اتنا وقت ضائع کر کے آئے ہو، کیا سیکھ کے آئے ہو، جواب کیا دو گے؟ ایک ہی بات سیکھ کے آئے ہیں، کملی والے آقا سے وفا کرنی ہے، کملی والے آقا سے وفا کرنی ہے۔ وہ وفا کی صورتیں آپ سب جانتے ہیں، جو جس فیلڈ میں ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر زندگی بسر کرتے ہوئے جب ایسے معاملات کرے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی نہ ہو، تو وہ حضور سے وفا کر رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک ممبر پر بیٹھ کے بیان کرے تو وہی حضور کا خادم ہے، یا مصلی پر جو امامت کر رہا ہے وہی حضور کا خادم ہے۔ آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، حضور کے ساتھ وفا کی کئی صورتیں ہیں کہ ہاتھ آپ کے کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف صدا آ رہی ہے بلغ اللولا بکا مالہی کشف دو جا بھی جا صلو حسن جمیع حسالہی صلو علیہ صلو علیہ۔ میں تھا
تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بلا حضور کی آل کا، ہمیں مرنا جینا سکھا دیا، بلا غلولا ہی کشف تو جا بھی جمال گی حسنا جمی، صلو علیہ وآلہ۔ کوئی ایک تو ایسی بات جو آپ یاد رکھ کے جائیں، کوئی ایک بھی یہ پڑھتا رہا بلغ العلا بکمالی، میرے آنے کا مقصد حل ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان بھی یاد رکھیے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات ہلکے پھلکے، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، میزان میں بہت باری ہیں، اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسری روایت میں آتا ہے جو صبح ایک تسبیح پڑھتا ہے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی اچھا کہا گیا، جو بھی عمل خیر ہوا، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ شبیر صاحب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، درجات میں بلندی عطا فرمائے، روز محشر حضور کی شفاعت اور جنت میں حضور کا قرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔